بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 1 نومبر 2021 بروز سوموار۔ سعودی عرب کی آج کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارا اگلا آنے والا نوٹیفیکیشن جلد موصول ہو سکے۔ تو شامل کرتے ہیں آج کے خبر نامے میں سعودی عرب کی پہلی خبر۔ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات مشترکہ مفادات کے تحفظ کی ضامن ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کو مثالی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات مشترکہ مفادات کے تحفظ کے ضامن ہیں۔ مقامی اخبار الریاض کو دورہ سعودی عرب کے دوران دیے گئے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے انتہائی ممنون ہیں جنہوں نے پاکستان میں $3 ارب جمع کروا کے معیشت کی مدد کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی رواں سال کے آخر تک سعودی عرب پاکستان کو $1.2 ملین کا تیل بھی فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ سعودی عرب اور پاکستان نئے شعبوں میں ہمہ گیر شراکت داری پر کام کریں گے تاکہ دونوں ممالک کا فائدہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کی تاریخ گہرے تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرنے کے خواہاں ہیں، مستحکم سیاسی تعلقات کو تجارتی سرمایہ کاری کی بنیادوں پر بدلنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب نے وژن 2030 کے تحت ہر شعبہ میں بنیادی تبدیلیاں کی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان۔ پاکستان نے کہا کہ سعودی قیادت کے ساتھ وژن 2030 کے تحت ترقیاتی شعبوں میں کام کرنے پر بات چیت ہوئی ہے۔ ہم نیا پاکستان وژن پر کام کر رہے ہیں جبکہ سعودی عرب وژن 2030 پر کام کر رہا ہے اور دونوں وژن ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہم مشترکہ جدوجہد کر کے مشترکہ مفادات کا حصول یقینی بنا سکتے ہیں۔ ہم وژن 2030 کو حقیقت بنانے کے لیے سعودی عرب کو ہنرمند افراد کے علاوہ مختلف شعبوں میں تجربات کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے گرین سعودی عرب اور گرین مشرق وسطیٰ پروجیکٹس کو سراہتے ہوئے کہا کہ پورے خطے کے ماحولیات کی بہتری کے لیے سعودی عرب کا انیشیٹو قابل قدر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی ہم سب کے لیے خطرناک ہے، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ ماحولیات کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں۔ پاکستان بھی اسی طرح کی انیشیٹو پر کام کر رہا ہے جس کے تحت ملک میں 1 ارب درخت لگائے جائیں گے۔ گرین سعودی عرب اور گرین مشرق وسطیٰ کے ضمن میں بھی ہم ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ مسلمان ممالک کے درمیان اتحاد و یکجہتی کے ساتھ ساتھ درپیش مسائل کے حل کے لیے سعودی عرب نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ OIC کے تحت وزرائے خارجہ کے اجلاس میں جو 2020 میں منعقد ہوا تھا، OIC نے پاکستان کی طرف سے اسلامو فوبیا کے متعلق تجویز کو منظور کیا تھا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ہونے والی ملاقات کو شاندار قرار دیتے ہوئے عمران خان نے پاکستان کی معیشت کی مدد کرنے پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کی مدد ملک میں مہنگائی پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا اور ہر مشکل وقت میں مدد کی ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے یہ امداد دونوں ممالک کی گہری اور مستحکم دوستی کی عکاسی ہے۔ شامل کرتے ہیں سعودی عرب کی دوسری خبر۔ موسمیاتی اثرات کے پیش نظر ریاض میں شجر کاری کا منصوبہ۔ سعودی گرین انیشیٹو کے تحت دارالحکومت ریاض میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے ایڈوائزر اور قانون کے پروفیسر ڈاکٹر اسامہ غنیم العبیدی نے بتایا کہ سعودی گرین انیشیٹو کے تحت سعودی عرب میں 10 بلین درخت لگانے کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کے تحت فضائی آلودگی میں کمی کے لیے ریاض میں 7.5 ملین درخت
لگائے جائیں گے۔ پروفیسر اسامہ غنیم نے بتایا کہ ہمارا یہ پروجیکٹ دنیا بھر میں اب تک شروع کیے گئے سب سے زیادہ درخت اگانے کے منصوبوں میں سے ایک ہے۔ ریاض کے گرد و نواح میں 7.5 ملین درخت لگانے سے شہر کے موسم اور ماحول میں خوشگوار اثرات پڑیں گے۔ اس کے لیے ماحول کی مطابقت سے پودوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ درختوں کے لیے آبپاشی کے نظام کے لیے شہر کے استعمال شدہ پانی کو دوبارہ سے قابل استعمال بنانے کا منصوبہ بھی لگایا جائے گا، جس کے باعث دوبارہ سے استعمال کیے جانے والے پانی کی مقدار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر غنیم نے واضح کیا کہ اس ماحول دوست منصوبے سے ریاض شہر کی امیج کو مزید بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ اس سے دارالحکومت میں توانائی کے استعمال میں کمی آنے کے باعث رہائشیوں کے لیے صحت مند طرز زندگی کو فروغ حاصل ہوگا۔ سعودی گرین انیشیٹو منصوبہ دنیا بھر میں قابل رہائش بہترین 100 شہروں کی درجہ بندی میں ریاض کی پوزیشن کو واضح برتری حاصل ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے لیے سب سے اہم اور ضروری یہ ہے کہ اس ہدف کو حاصل کرنے اور دارالحکومت میں ماحول اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے درختوں کی حفاظت اور نگہداشت کے بارے میں کمیونٹی میں شعور اجاگر کیا جائے۔ کنگ سعود یونیورسٹی میں ایگریکلچر کے پروفیسر سلیم الغامدی نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آبادیوں میں اضافے کے باعث ماحول میں کافی تبدیلی آ چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس بدلتے ہوئے ماحول میں انسانوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ترقی کے پائیدار اہداف مقرر کیے ہیں۔ یہ وسیع المدتی منصوبہ ہماری آئندہ نسل کو درپیش اہم مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا۔ شہری علاقوں میں خاص طور پر گنجان آباد علاقوں میں درخت لگانا اور ان کی حفاظت کرنا خاص طور پر بہتر مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ ریاض شہر کی عوام کو سرسبز علاقوں کی فراہمی اور درخت لگانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا شہری آبادیوں کو درپیش مسائل کے خاتمے کے لیے ایک اہم حکمت عملی ہے۔ شجرکاری مہم کے باعث خاص طور پر فضائی آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے اور ممکنہ طور پر شہروں میں بیماری کے پھیلاؤ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آج کے خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دیجیے